حضرت سیدنا ابو عبداللہ براسی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا خلف برزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا، میری کفالت میں ایک کوڑ زدہ نوجوان دیا گیا جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور آنکھوں سے بھی اندھا تھا۔ میں نے اسے کوڑ زدہ لوگوں کے ساتھ کر دیا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے کہ میں اس سے بالکل غافل رہا۔ پھر مجھے اس کا خیال آیا، چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تمہارا کیا حال ہے؟ میں تمہاری طرف سے کافی دن غفلت میں رہا، تم سے تمہارا حال دریافت نہ کر سکا۔ وہ کہنے لگا، میرا ایک دوست ہے جس کی محبت نے میری تمام تکلیفوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے مجھے اپنا درد و غم محسوس نہیں ہوتا۔ میرا وہ دوست مجھ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں بھول گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے بھولنے کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یاد کرنے والا موجود ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو یاد نہ رکھے؟ میرا دوست ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی کسی ایسی عورت سے کرا دوں جو تمہاری اس گندگی کو دور کر دے اور تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کرے۔ تو وہ رونے لگا، پھر ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے دل و جان سے پیارے دوست۔ اتنا کہہ کر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا تمہاری شادی کرا دوں؟ کہنے لگا، تم میری شادی کیسے کراؤ گے؟ حالانکہ میں تو دنیا کا بادشاہ اور سردار ہوں۔ میں نے کہا، تیرے پاس دنیا کی کون سی نعمت ہے؟ ہاتھ پاؤں تیرے نہیں، آنکھوں سے تو اندھا ہے، اور تو اپنے منہ سے اس طرح کھاتا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ پھر بھلا تو دنیا کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اپنے مولا سے راضی ہوں کہ اس نے میرے جسم کو آزمائش میں مبتلا کیا اور میری زبان کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھا۔ یہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ پھر وہ شخص میرے پاس سے چلا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ میں اس کے لیے کفن لے کر آیا جو کچھ بڑا تھا۔ میں نے بڑا حصہ کاٹ لیا اور اس کو کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے دفنا دیا گیا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے خلف، تم نے ہمارے ولی اور دوست کے کفن میں کنجوسی کی، یہ لو تمہارا کفن تمہیں واپس دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اس ولی کو سندس و ریشم کا قیمتی کفن پہنا دیا ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا دیا ہوا کفن گھر میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔